و مسلین وبعد محترم سامعین، چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ہمارے ان بھائیوں کے لیے بنائے جاتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں یا جانتے ہیں لیکن دعاؤں سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں۔ ایسے لوگ خصوصی طور پر ان ویڈیوز کو سنیں، جانیں اور دعاؤں کو حفظ کریں۔ ایک اور سونے کی دعائیں جو صحیح مسلم میں وارد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی فعل ہے۔ حدیث سماعت فرمائیں، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اوى الى فراشه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2715۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں آرام کرنے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسکانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی له ولا مؤوی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2715۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تو یہ دعا پڑھتے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام تعریف اس رب قدیر کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا ہے۔ وہی رب قدیر ہے جو انسان کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وکفانا، اور وہ ہمارے لیے کافی ہے، کفایت کرنے والا ہے۔ اور وہی رب قدیر ہیں جو ہمیں ٹھکانہ دیا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جس کا نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ ہی اسے کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے۔ محترم سامعین، یہ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بہت ہی عظیم حدیث ہے کہ جب انسان اپنے بستر پر جائے یہ سوچ کر کے جائے کہ اس رب قدیر نے ہمیں کھانا دیا اور پینا دیا، جسے ہم کھائے اور پیے، گویا کہ ایک نعمت ہے۔ نیند بھی جیسے ایک اللہ کی نعمت ہے، ایسے کھانا پینا بھی تو اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جب انسان کھانا اور پینے سے فارغ ہو جائے، جب وہ سیراب ہو جائے تو اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ وہ انسان ہما وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تو کرتا ہی ہے، لیکن اللہ کا جو خالص بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا متقی بندہ ہوتا ہے، وہ بندہ خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دے رکھا ہے، ان نعمتوں کا خصوصی طور پر وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ رب قدیر، تمام تعریف تو تیرے لیے ہے۔ اطعمنا وسقانا، تو نے ہمیں کھلایا ہے اور پلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہما وقت ہمیشہ جب بستر پر جاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ گویا کہ حدیثوں کے روح سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ 16 یا 17 یا 18 دعائیں ایسی ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ پڑھا کرتے تھے۔ سونے سے قبل جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے تو 16 یا 17 دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ہم انسان ہیں جو جاہل ہیں، نابلد ہیں، ان دعاؤں کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ بس ایک ہی دعائیں، ہو سکتا ہے کسی کو یاد ہو و نہ ہو، اللہم بسمک اموت واحیا۔ کچھ ایسے انسان ہیں جو سونے کے وقت میں رب قدیر کو یاد ہی نہیں کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ کر کے بھول جاتا ہے کہ اس رب قدیر نے ہمیں یہ نعمتیں دے رکھی ہیں اور ان نعمتوں کا تذکرہ اس رب قدیر کے سامنے تو کرنا ہی چاہیے۔
اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیو، خصوصی طور پر ان دعاؤں کو یاد کریں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی له ولا مؤوی۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو تیری نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، تو نے ہم مسلمانوں کو، ہم جیسے انسانوں کو تو نے نعمتیں دے رکھی ہیں۔ الہ العالمین، ان نعمتوں کا تیرے سامنے شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔